انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ سنا جس کا عنوان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ٹائٹل جو بنایا ہے، ٹائٹل میں ایک طرف پھانسی کا پھندا بنایا ہے، پھانسی کا پھندا بنا کے پھر صحیح بخاری کی تصویر اور ساتھ اپنی تصویر دی ہے، اور مرزا صاحب نے منکرین حدیث کے اعتراض کا اس میں جواب دیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں، روایت کا نمبر ہے 4982، جس میں اس روایت کا مضمون اور مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ کچھ عرصہ وحی رکی رہی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غم کی وجہ سے کئی بار اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کی کوشش کی۔ اب یہ منکرین حدیث کا اس پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کا فعل کیسے سرزد ہو سکتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ فعل اس طرح کا جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، اور خودکشی تو کفر ہے، اور یہ تو ایک کفریہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا گیا۔ الغرض وہ بہت ساری جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں، اور ان میں سے سر فہرست سعید ملتانی دیوبندی جس نے کتاب لکھی ہے قرآن مقدس اور بخاری محدث، اس نے جگہ جگہ پہ مختلف عنوانات قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ پہ کیچڑ اچھالا ہے، اور کہا ہے کہ امام بخاری نعوذ باللہ گستاخ رسول ہیں، اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے بہت سارے مقامات پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین اور گستاخیاں کی ہیں۔ اب مرزا صاحب نے صحیح بخاری کے اس روایت کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ کی صفائی پیش کی ہے، اور اس روایت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ اس روایت کی جو اسنادی حیثیت وہ کیا ہے۔ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سعید ملتانی نے صحیح بخاری پر جو الزامات گستاخی رسول کے اور اہانت رسول کے لگائے ہیں، اسی طرح مرزا جیرمی نے اہل سنت کے اکابر جو اولیاء صوفیہ ان کی کتابوں پر توہین رسالت کے اور گستاخی کے الزامات لگائے ہیں، جن میں سر فہرست سیدنا علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحجوب ہے۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس میں جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سکر و صاحب کی بات کی ہے، اور کشف المحجوب میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اشارہ کیا ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح توہین ہے، گستاخی ہے، لہٰذا اس کتاب کو چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے۔ اچھا یہ گستاخی ہے، اس کو چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے، اور صحیح بخاری میں یہ جو خودکشی کرنے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی آپ کے بقول مرزا صاحب نے اس کلپ میں ماننا ہے کہ یہ گستاخی ہے، اور علنان ممبروں پہ کہا جائے کہ یہ فسادی کتابیں ہیں تبدیل ہوئی بھی، اور ان کو چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے۔ خالی کہہ کہ جان نہیں چھوٹے گی، کتابوں کے نسخے واپس لیں۔ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں۔ یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس میں گستاخی ہے، توہین ہے، تو آپ کے بقول یہ گستاخی اور توہین ہے، اور جس کتاب میں اس طرح کی گستاخی اور توہین آ جائے تو اس کو چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی پبلشنگ بند کر دینی چاہیے، اس کو پبلش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ فیصلہ آپ نے کشف المحجوب کے بارے میں دیا ہے تو اسی ضابطے سے یہ فیصلہ پھر صحیح بخاری کے بارے میں بھی دیں، حالانکہ یہ فیصلہ نہیں دیا، بلکہ وہاں جان چھڑا کے مرزا صاحب بھاگے ہیں اور کہا کہ نہیں جی وہ جو صحیح بخاری میں روایت آئی ہے وہ متصل نہیں ہے، بلکہ وہ مرسل روایت ہے، امام زہری کے جو مرسلات ہیں ان میں سے ہے، حالانکہ پیچھے سند کے ساتھ امام بخاری نے پوری سند کے ساتھ روایت کی ہے، مرسلن نہیں کی ہے، سند کے ساتھ کی ہے۔ ہاں آگے یہ ہے کہ فیما بلغنا کے الفاظ جو ہیں اس سے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقطہ اٹھایا اور یہ کہا کہ یہ جو امام زہری کے مرسلات میں سے ہے، تو مرسل ہے، موصول نہیں ہے، یہ جو نا وہ مرسل ہے، تو مرسل کہہ کے مرزا صاحب نے جان چھڑا کے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ 2 منٹ کے لیے اگر یہ روایت مرسل ہے، امام زہری کے مرسلات میں سے ہے، تو تب بھی امام بخاری تو لے کے آ رہے ہیں نا، امام بخاری اس کو تردیدن لے کے آ رہے ہیں کہ تائیدن لے کے آ رہے ہیں؟
تردید کر رہے ہیں اس روایت کی، ان جملوں کی، یا کہ تائید کر کے لے کے؟ ظاہر ہے کہ جو صحیح بخاری لکھ رہے ہیں وہ تردید تو نہیں کر رہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ تو اس جملے کو اور پورے سے جو قضیے کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس میں اگر یہ گستاخی رسول ہے تو پھر امام بخاری بھی مجرم بنتے ہیں اور امام ابن شہاب زہری بھی مجرم بنتے ہیں۔ اگر کشف المحجوب کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کو چراہے میں رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے اور اس کو پبلش نہیں کرنا چاہیے، اس کو بند کر دینا چاہیے، تو اب بابی نہ بنے، اب یہ فیصلہ صحیح بخاری کے بارے میں سنا کے دکھائے ہیں ذرا، نہیں سنائیں گے۔ اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ صحیح بخاری اور خود مرزا کے بیان کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ کی جو کتاب الادب المفرد، اس میں وہ روایت موجود ہے جس میں مرزا صاحب نے بار بار کہا امام حسن بصری کی ان کی وجہ سے اور مدلس ہونے کی وجہ سے ان کی روایت وہ ضعیف ہے اور قابل قبول نہیں ہے، جس میں یہ فرمایا کہ من تعذب عزائل جاہلیت فاعدوا ولا تکنوا، جو جاہلیت کے نسب پر فخر کرتا ہے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل منہ میں رکھ رہے ہو، کنایا نہ کرو۔ تو یہ صریح اللہ کے رسول علیہ السلام کی توہین ہے، گستاخی ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں۔ تو بھئی توہین اور گستاخی ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کو روایت کو نقل کس نے کیا ہے، باقاعدہ باب قائم کر کے اس باب کے تحت کون لے کے آیا ہے؟ امام بخاری لے کے الادب المفرد میں روایت نمبر 991 صفحہ نمبر 261، یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ لے کے، ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور دیگر وہابیوں کے بڑے بڑے محققین نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس روایت کو صحیح مان کے بے ایمان ہو جاؤ، یعنی جو اس کو صحیح مانتا ہے وہ بے ایمان ہوگا، تو ناصر الدین البانی تو اس کو صحیح مانتا ہے، لہذا تمہارے قاعدے کلیے کے مطابق وہ کیا ہو گیا؟ بے ایمان۔ تو اب اپنے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق کہ جس کتاب میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین میں کوئی بات آ جائے وہ آگ لگا دینے کے قابل ہے، چوراہے اور چرسے پہ رکھ کے اس کو آگ لگا دینی چاہیے، تو امام بخاری کی کتابوں کے بارے میں تو خود اب کہہ چکے کہ یہ گستاخانہ روایات ہیں، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین اور گستاخی ہے، خودکشی کرنے والی روایت میں بھی، اور یہ جو من تعذب عزائل جاہلیت ہے، جو اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے، یہ بھی آپ کہتے ہیں یہ گستاخی اور توہین ہے، تو یہ تو امام بخاری کی کتابوں میں موجود ہے۔ نہ صرف یہ موجود ہے بلکہ اس سے بڑھ کر اور بہت ساری روایات ہیں، جس طرح صحیح بخاری میں روایت نمبر 1582 ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تہمت اتارنے کا اور حضور علیہ السلام کے نعوذ باللہ برہنہ ہونے کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 771 نمبر روایت ہے۔ اب یہ ساری روایتیں جو ہے، میں اس روایت کی طرف نہیں جاتا، ان پر الزامات اعتراضات ہیں، آپ کے بنائے قاعدے کلیے کے مطابق یہ جو آپ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کتاب میں کوئی اس طرح کی چیز آ جائے اس کو آگ لگا دینی چاہیے، تو پھر آپ کشف المحجوب کو صرف آگ لگانے کا فتویٰ نہ دیں، ہمت کریں اور بابی نہ بنیں اور یہ فتویٰ ان کتابوں کے بارے میں دے کے دکھائے ہیں ذرا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اب ان کا صحیح محل کیا ہے، ان کی تعویلات کیا ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور پھر وہ جو امام زہری کے حوالے سے کہ یہ مرسلات میں سے، یہ متصل سند کے ساتھ بھی امام محمد بن سعد جو ہیں المتوفیٰ 230 ہجری، امام بخاری رحمۃ اللہ سے پہلے ان کا وفات ہوئی ہے، الطبقات الکبریٰ کی جو پہلی جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 94 پہ متصل سند کے ساتھ اس کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کو لے کے آئے۔ تو اب یہ ساری توہین رسالت اور گستاخی ہے، تو پھر یہ ساری کتابیں جو یہ آپ کے قاعدے قانون کی روشنی میں نعوذ باللہ آگ لگا دینے کو، جلا دینے کے قابل ہیں۔ یہ صرف فتویٰ کشف المحجوب کے لیے ہے کہ باقی ساری کتابوں کے لیے بھی ہے، یا کہ صرف اولیاء اللہ اور صالحین اور صوفیاء سے لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے آپ یہ ڈونگرے چاہ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ آپ علمی کتابی نہیں ہیں بلکہ آپ کیا ہیں، بابی ہیں اور بابوں کا دفاع کرتے ہیں، اور ایک موڑ پہ آ کے بابوں کا دفاع آپ کرتے ہیں۔ یعنی اگر سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو واقعہ تفاسیر میں موجود ہے وہ نقل کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اور دیکھیں جی اتنی بڑی اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی، حالانکہ وہی واقعہ جو داتا صاحب نے بیان کیا ہے وہ تو اشارہ کیا داتا صاحب نے، اور وہ بھی اپنی طرف سے واقعہ بیان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صحابہ سکر کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس میں دو موقف بیان کیے، طیفوریہ کا اور جنیدیہ کا۔ سیدنا طیفور بن عیسیٰ بایزید بستامی رحمۃ اللہ، جن کو حافظ ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں لکھا ہے سلطان العارفین، سلطان العارفین سیدنا طیفور ابن عیسیٰ بایزید بستامی رحمۃ اللہ، ان کے حوالے سے ان کا موقف اور ان کے موقف پر دلائل لکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سکر افضل ہے، یعنی غلبہ محبت حق تعالی، غلبہ محبت
اب سکر کا معنی یہاں نشہ اور مدہوشی اور بے ہوشی نہیں ہے، بلکہ داتا صاحب نے معنی بھی بیان کر دیا کہ تیفور بن عیسیٰ فرقہ تیفوریہ کا یہ نظریہ ہے کہ سکر افضل ہے، اور وہ یہ ہے غلبہ محبت حق تعالیٰ، اور اس کے تحت یہ واقعہ بیان کر دیا۔ اپنا موقف نہیں، اپنا موقف وہ کہتے ہیں میرا موقف جنیدیہ والا ہے، جو جنیدیہ کا موقف وہ کہتے ہیں کہ صاحب افضل ہے، میں بھی صاحب کو افضل کہتا ہوں، لیکن واقعہ ایک اشارہ کر دیا، اور وہ واقعہ صرف داتا صاحب نے اشارہ نہیں کیا بلکہ مرزا جیلمی بھی اور خود ان کے جو روحانی پیشوا ہیں زبیر علی زئی نے، یہ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہیں، ان کو امام اہل سنت لکھا ہے، ابن تیمیہ نے ان کو امام اہل سنت لکھا ہے، مرزا نے خود اپنے کئی بیانات میں امام اہل سنت اور کہا کہ اسلام کی سب سے پہلی اور معتبر ترین تفسیر جو تفسیر طبری ہے، اس تفسیر طبری میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کر کے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو کشف المحجوب میں واقعہ آ جائے تو کہتے ہیں آگ لگا دو، تو یہ فتویٰ تفسیر طبری کے بارے میں دے ہیں ذرا، کہ تفسیر طبری کو کہیں کہ یہ واقعہ امام طبری نے بیان کیا اور صرف نقل نہیں کیا، استدلال کیا ہے، تو کہیں ذرا کہ آگ لگا دو۔ اور پھر نہ صرف امام طبری نے بیان کیا ہے، امام ابن جوزی نے اس کو بیان کیا ہے، امام قرطبی کی یہ دیکھیں الجامع الاحکام، یہ تفسیر قرطبی اس میں بیان کیا ہے، روح المعانی میں امام علامہ علوسی نے بیان کیا ہے، امام ابن جوزی نے زاد المسیر میں بیان کیا ہے، اور اہل تشیع کی جو معتبر تفاسیر ہیں یہ دیکھیں، منہج الصادقین ہے فتح اللہ کاشانی کی، اس میں بھی اس نے واقعہ بیان کیا ہے، یہ علامہ طبرسی کی مجمع البیان ہے، اس میں بھی اس نے پورا واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ تفسیر قمی ہے علامہ قمی کی، بہت بڑے مشہور ان کے عالم ہے شیعہ کے، اس نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور تقریباً مفسرین نے اس واقعے کو بیان کیا۔ تو یہ سارے کے ساری کتابیں جو ہے نا وہ آگ لگا دینے کے قابل ہیں، یہ سارا کے سارا جو کشف المحجوب کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں ان کے بارے میں دے ہیں ذرا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سارے کا سارا جو انہوں نے ڈونگ رچایا ہوا ہے وہ صرف اولیاء اللہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اور صوفی کرام علیہم الرضوان سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں نا کہ جو بات کسی کتاب میں کوئی غلط یا کمزور آتی ہے تو اس کو چھوڑ دو، جو صحیح چیز ہے اس کو لے لو، تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پھر صحیح بھی کیوں لیں اس سے، صحیح ہم قرآن سے لیں گے حدیث سے لیں گے، تو بھائی مرزا صاحب قرآن کے بعد جس کو آپ صحیح مانتے ہیں صحیح بخاری کو، آپ کے بقول اس میں گستاخی رسول موجود ہے، تو پھر منکرین حدیث کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے ہم پھر بخاری سے بھی کیوں لیں، ہم صحیح قرآن سے لیں گے۔ پھر ہم کس سے لیں گے؟ قرآن سے لیں گے، بخاری سے کیوں لیں پھر؟ کیونکہ بخاری میں تو آپ کے بقول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں اور توہینیں موجود ہیں۔ اور پھر یہاں مرزا صاحب آخری جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی بخاری مسلم کے صحیح ہونے پر جو ہے نا وہ اجماع امت ہو چکا ہے، حالانکہ یہ بات بھی بالکل سرے سے غلط ہے۔ اجماع امت کہاں ہے؟ امت کا اجماع تو مطلب ساری امت مانتی ہے کہ یہ صحیح کتابیں ہیں، ساری امت کہاں مانتی ہے؟ شیعہ مانتے ہیں؟ شیعہ کب مانتے ہیں؟ شیعہ تو بخاری شریف کو نعوذ باللہ میں بیان سنا سکتا ہوں، شیعہ علماء کے حسن اللہ یاری کو سن لیں، وہ تو بخاری شریف کو بخاری بدماش کہتا ہے نعوذ باللہ علیہ باللہ تعالیٰ، مسلم شریف کو نعوذ باللہ مسلم بدماش کہتا ہے علیہ باللہ۔ وہ کہاں مانتے ہیں؟ وہ تو مانتے ہیں اصول کافی کو، فروع کافی کو، الاستبصار کو، من لا یعذر الفقیہ کو، تہذیب الاحکام کو، ان کتابوں کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کو وہ کب مانتے ہیں؟ لہذا اجماع والی بات نہیں ہے۔ اور پھر اگر اہل سنت کے اجماع کی بات اب کرتے ہیں تو وہ اہل سنت کا اجماع ان کتابوں کے 100% 100% صحیح ہونے پر کس صدی میں ہوا ہے؟ ذرا بتائیں مجھے، کہاں لکھا ہے کہ ان کتابوں کی ہر جو بات ہے وہ 100% صحیح ہے؟ اور یہ اجماع جو ہوا ہے کس صدی میں، کس نے کہا ہے، کہاں لکھا ہے؟ کوئی بات بھی نہیں ہے۔ ایسے اپنی طرف سے تحکم اور سینہ زوری کے ساتھ اجماع بنائے بیٹھے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری میں بہت ساری جو معلق روایات ہیں تعلیق لے کے ضعیف روایات ہیں، اور خود مرزا بھی مان گئے کہ اس میں جو امام ابن شہاب زہری کی جو مرسل روایت ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ تو اور پھر بات یہ بھی ہے کہ اگر صحیح بخاری اور مسلم کے بارے میں محدثین نے اتفاق کیا ہے 6 7ویں صدی میں، اگر کر بھی لیا ہے اتفاق کہ اس کی متصل جو سندیں ہیں وہ صحیح ہیں ساری کی ساری، تو آپ کو 6 صدی اور 7ویں صدی کا اتفاق امام ابن صلاح یا دیگر علماء نے جو لکھا ہے وہ اگر آپ کو قبول ہے تو جو امت کا اہل سنت کا ائمہ اربعہ کے مجتہدین کی تقلید پر اتفاق ہو چکا ہے، وہ آپ کو قبول کیوں نہیں ہے؟ بلکہ تقلید پر تو پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے،
یعنی سنی شیعہ سارے متفق ہیں کہ غیر مجتہد کو مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے. شیعہ بھی متفق ہیں, سنی بھی متفق ہیں. شیعہ بھی کہتے ہیں کہ جو مجتہد نہیں ہے اس کو کسی مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے. سنی بھی کہتے ہیں, شافعی, مالکی, حنفی, حنبلی سارے کہتے ہیں کہ جو مجتہد نہیں ہے غیر مجتہد کو مجتہد کی اجتہادی مسائل میں تقلید کرنا کیا ہے, واجب ہے, ضروری ہے. شیعہ سنی جس پر دونوں متفق ہیں اس کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور جس پر شیعہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ کہتے ہیں اجماع امت ہو چکا ہے. تو یہ صرف اور صرف چکمہ بازی اور ایسے جھوٹا ڈونگ رچاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر کشف المحجوب کے بارے میں یہ سارے تبصرے کرتے ہیں تو پھر یہ ساری باتیں ان کتابوں کے بارے میں کریں, اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں فیصلہ دیں اگر ہمت ہے. اور اگر اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں, بابی نہ بنے, علمی کتابی ہونے کے دعوے کو سچا ثابت کر کے ذرا ہمت کر کے وہی فتویٰ جو کشف المحجوب کے بارے میں دیتے ہیں وہ بخاری مسلم اور دیگر ان کتابوں کے بارے میں دیکھیں.